وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ یقیناً ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کلام اے رسول تم پر نازل کیا گیا ہے اور جو اس سے پہلے ان پر نازل کیا گیا تھا ایمان لاتے ہیں، نیز وہ اللہ کی خاطر فروتنی اختیار کرنے والے ہیں. وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی مال دنیا نہیں لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، سرحدوں اور اہم امر کی محافظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ. سورہ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے. میں سورہ النساء پڑھنا شروع کرتا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا ہے اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلائیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو. اللہ تم پر یقیناً ہر وقت نگراں ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کو ان کے اموال دیانتداری کے ساتھ حوالے کر دو اور ان کی اچھی چیزوں کو اپنی ردی چیز سے نہ بدلو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تم نکاح کرنا چاہو اور تمہیں اندیشہ ہو
کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف قائم نہ رکھ سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، ایک وقت میں 2 3 اور 4 تک کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان میں باہم انصاف قائم رکھ سکو۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیویوں میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکو گے تو اس صورت میں ایک ہی بیوی کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں، یا پھر جنگی قیدیوں میں سے ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یہ طریق زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے بن مانگے اور بلا بدل ادا کر دیا کرو، البتہ اگر وہ از خود اس میں سے بطیب خاطر کچھ چھوڑ دیں تو اس رقم کو اس طریق سے زیر استعمال لاؤ کہ لذت بھی قائم رہے اور نتیجہ کے لحاظ سے بھی اس کا لینا برا نہ ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اپنے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے معاشی قیام کا ذریعہ بنایا ہے کم عقلوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان کے منافع کے ذریعہ سے ان کے کھانے پینے اور پہنانے کا بندوبست کرو اور انہیں مناسب نصیحت کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی سوچ بوجھ کا اندازہ کرنے کے لیے ان کا امتحان کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کرنے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اموال کے سنبھالنے کی صلاحیت پاؤ تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، اور اس اندیشہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر اپنے اموال کا مطالبہ کریں گے فضول خرچی کر کے، اور جلد جلد ان کے اموال کو کھا پی نہ جاؤ۔ یتیموں کا جو سرپرست مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال پر اپنے اخراجات کا بار ڈالنے سے اجتناب کرے، لیکن جو ضرورت مند ہو تو وہ مناسب طور پر اس میں سے لے لے۔ پھر جب تم ان یتامہ کے اموال انہیں واپس کرو تو ان یتامہ کے روبرو گواہ مقرر کر لو، اور اللہ کافی حساب لینے اور اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ قانون وراثت یہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ پیچھے چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، اس سے قطع نظر کہ ترکہ تھوڑا ہے یا بہت، ایک مقرر حصہ۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ایسا ہو کہ میراث کی تقسیم کے وقت دور کے رشتہ دار، یتیم بچے اور مساکین کہیں بھی موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دو، اور ان کے ساتھ حسن کلام اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ان میراث تقسیم کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر خود وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی طرف سے کیسا کچھ اندیشہ ہوتا۔ بس چاہیے کہ وہ تقسیم میراث میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور مضبوط اور درست بات کہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ یتیموں کے اموال نا انصافی سے خرد برد کر لیتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں بس آگ بھرتے اور اس میں رہ جانے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، وہ ضرور جلتی ہوئی آگ میں جلیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اللہ تمہاری اولاد کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصہ کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ مرنے والے کے پیچھے صرف 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو ترکہ میں سے ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر صرف ایک ہی ہے تو اسے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر متوفی صاحب اولاد ہے تو اس کے ماں باپ کو یعنی ان میں سے ہر ایک کو ترکہ میں سے اس کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے اور باقی 2/3 باپ کا۔ اگر ماں باپ کے علاوہ اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن موجود ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہوگا اور بہنوں بھائیوں کا 3 اور باپ کا بقیہ نصف۔ مگر یہ تقسیم متوفی کی وصیت کی تعمیل جو اس نے کی ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ دادا وغیرہ یعنی اصول اور تمہارے بیٹے پوتے وغیرہ یعنی فروع کے متعلق تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تم سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور جو کچھ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد نہ ہو تو تمہارا یعنی خاوند کا حصہ آدھا ہے، اور اگر اس وقت ماں باپ بھی زندہ ہوں تو بقیہ نصف میں سے 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو ملے گا، اور اگر ان کی اولاد موجود ہو تو ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا یعنی خاوند کا ہے، مگر یہ تقسیم بھی مرنے والی بیویوں کی وصیت کی تعمیل جو انہوں نے کی ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور جو کچھ بھی تم چھوڑ جاؤ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو ان کا یعنی تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے، اور اگر اس وقت ماں باپ بھی زندہ ہیں تو بقیہ 3/4 میں سے 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا یعنی تمہاری بیویوں کا ہے، مگر یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل جو تم نے کی ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ لیکن اگر کسی ایسے کلالہ مرد یا عورت کا ورثہ لیا جائے جس کی اولاد موجود نہ ہو لیکن اس کا بھائی یا بہن میں سے کوئی موجود ہو، تو ان دونوں بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر بھائی بہن اس سے یعنی 1 سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3 میں سب شریک ہوں گے، مگر یہ حصے بھی مرنے والے کی طرف سے جو وصیت کی گئی ہو اس وصیت کی تعمیل بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد تقسیم کیے جائیں، بشرطے کہ وہ وصیت اور قرض ارادتاً حصے داروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہوں۔ وراثت کے متعلق یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب آگاہ ہے اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ تلك حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ انہیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے سے انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے گا
تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، وہ اس میں رہ پڑنے والا ہوگا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کی اس برائی پر اپنے لوگوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی طلب کرو، سو اگر وہ 4 گواہ ان کی بے حیائی پر گواہی دے دیں تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ طبعی موت انہیں وفات دے دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو 2 مرد اس برائی کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جو لوگ نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک توبہ ان لوگوں کی ہے، انہی پر اللہ اپنے فضل سے توجہ کرتا ہے، اللہ خوب آگاہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کے لیے توبہ کے قبول ہونے کا حق نہیں جو عمر بھر تو برائیاں کرتے رہے، لیکن جب ان میں سے کسی کے سامنے موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے اب یقیناً میں نے توبہ کر لی۔ اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جو کافر ہونے کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں روا نہیں کہ عورتوں کو ورثہ میں لو اور زبردستی ان پر قبضہ کر لو، اور نہ ایسا کرنا چاہیے کہ اس لیے انہیں روک رکھو تاکہ اس مال کا کچھ حصہ واپس لے لو جو انہیں دے چکے ہو، الا یہ کہ وہ کسی کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، بلکہ چاہیے کہ ان کے ساتھ مناسب طور پر مل جل کر زندگی بسر کرو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ کسی وجہ سے تم انہیں ناپسند کرو تو پھر بھی حسن سلوک میں کمی نہ آنے دو، کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ
اس میں بہت سا بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم حسن معاشرت کے ساتھ نباہ نہ کر سکو اور ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو، اور ان میں سے ایک یعنی پہلی بیوی کو تم بہت سا مال دے چکے ہو، تو پھر بھی اسے علیحدہ کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم وہ اپنا دیا ہوا مال بہتان ترازی اور صریح بے جا بات کر کے لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور وہ کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے اور خلوت کر چکے ہو، اور وہ تم سے نکاح کا پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں تم ان سے نکاح نہ کرو، مگر جو نکاح اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکے، ان کی وجہ سے تم پر گرفت نہیں۔ آئندہ کے لیے ایسی عورتوں کو چھوڑ دو، یہ بڑی بے حیائی، سخت نفرت کی بات اور بہت برا شیوہ ہے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر نکاح کے لیے یہ عورتیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی مائیں، رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، جن بیویوں کے ساتھ تم خلوت کر چکے ہو، ان کے بطن سے ان کے پہلے کسی خاوند کی تمہاری زیر نگرانی وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں پلتی ہوں۔ لیکن اگر تم نے ان کی ماؤں سے خلوت نہ کی ہو تو ایسی ربیبہ لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہوں بیویاں یعنی بہویں تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم ایک وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو، مگر جو نکاح اس حکم کے نزول سے پہلے ہو چکے ان کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اب ان میں سے ایک کو طلاق دے دو، اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا
بار بار رحم کرنے والا ہے۔